آج انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ خلاصہ میں پوری سورہ یاسین کا آپ کے سامنے ایک دفعہ پیش کروں گا۔ آج ہم نے آیت، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں تاکہ شروع میں ہم ان سوالوں، آپ کے سوال کو جواب دے دیں اور آپ پوری طرح کلیئر ہو جائیں۔ جی، کوئی ہے سوال آپ کا؟ آپ چلتے ہیں آیت 69 پر، اور آپ کو مل چکا ہے 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، جس میں شعر و شاعری کے بارے میں قرآنی آیات ہم نے تقریباً ساری لے آئے ہیں، اور آج آپ کو یہ بڑا سمجھنے میں، قرآن کی جب قرآن سے تشریح کی جائے نا تو بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ کتنی بڑی زبردست یہ اس بات کو یہاں سمجھنے کے لیے آیت 69 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ترجمہ سنیے، وما علمناہ الشعر، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ تو پھر قرآن کیا ہے؟ ان هو الا ذکر، قرآن تو ایک نصیحت یا یاد دہانی ہے، وہ قرآن مبین، اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں مبین، میں نے واضح، صاف، کھلی کھلی۔ اچھا، اب پہلی بات کہ یہ کیوں قرآن نے کہا کہ نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھائے، کسی نبی کو بھی شعر نہیں سکھائے، اور نہ یہ نبی کے شان شایان ہیں۔ اچھا، اب ذرا اسی کو آپ اپنے نوٹ کریں، سورہ صافات کی 36 آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر 1 پر، تیسرے نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ إِنَّكَ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا ہم، آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ایک پاگل یا مجنون شاعر کی خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ گویا یہ الزام تھا منکرین کا، مشرکین مکہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، کہ آپ ایک شاعر ہیں، اور شاعر بھی پاگل قسم کے، مجنون قسم کے۔ اس لیے وہاں کہا کہ وما ينبغی لہ، سورہ یاسین میں، کہ شاعری اس کو زیب ہی نہیں دیتی۔ اچھا، کیوں زیب نہیں دیتی؟ شاعروں کے بارے میں آپ دیکھیں، نمبر 2 پہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 ہے، پہلے صفحے پر، دوسرے نمبر پر۔ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل قالوا اضغاث الاحلام، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، افطرا ہو، یہ من گھڑت ہیں، بل هو شاعر، بلکہ یہ نبی شاعر ہے، نعوذ باللہ، فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، اور ورنہ یہ ایک نشانی لے کے آئے
جس پر پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ اب ایک ایک چیز کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اچھا، یہ جو فرمایا پہلی کہ بل قالوا اضغاث الاحلام بل افتراہ بل هو الشاعر، تو یہ منکرین کیا کہتے تھے کہ یہ تو ایک پراگندہ خواب ہے، ایسا خواب بالکل جو الجھا ہوا پوری طرح، بلکہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی یہ کتاب قرآن جو ہے۔ تو یہاں تک آپ سمجھیں کہ عام شاعروں کے، بلکہ اکثر شاعروں کے کا جو کلام ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ ذرا آپ کبھی جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ اکثر شاعروں کا یہ وتیرہ ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو قرآن کو یہ کہنا نعوذ باللہ کہ یہ تو ایسی کتاب ہے جو ایک پراگندہ خواب ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر! بلا نبی اللہ تعالیٰ قرآن کو کیا کہتے ہیں جلدی بتائیں، سورہ یاسین میں ہی پڑھ کے آئیں آپ۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن الحکیم، یہ حکمت بھرا قرآن ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ حکمت بھرا قرآن ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو حکمت آ جاتی ہے، اس کو بصیرت مل جاتی ہے، اس کو صاف رستہ نظر آ جاتا ہے۔ صاحبہ یہ بڑے آپ ادھوری بات کہہ رہے ہیں۔ جی جلدی اور کوئی؟ ہائے ہائے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، بات سنیے اور سمجھیے۔ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اب بڑے غور سے سنیں۔ آپ قرآن کو سطحی طور پر پڑھتے ہیں، خدا کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حکمت بھرا کلام ہے، والقرآن الحکیم، گواہی پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے حکمت اس کے اندر؟ بڑے غور سے سنیے۔ یہ اللہ رب العالمین جو الحکیم ہیں، ان کا قرآن، ان کی کتاب بھی الحکیم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کے ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، احکامات ہوں، واقعات ہوں، جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بالکل واضح ہیں۔ اور جب اس کا علم سیکھتا ہے انسان اخلاص کے ساتھ، تو وہ علم اس بندے کو حکمت سکھا دیتا ہے۔ حکمت کا ایک ترجمہ جو تقریباً سارے کچھ سمیٹ لیتا ہے وہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ کرے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ اگر وقت گزر گیا اس نے صحیح فیصلہ بھی کیا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کس نے کیے ہیں تاریخ میں؟ جلدی بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، کیا اس کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے صحیح فیصلے صحیح وقت پر کیے؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ سر 23 سال مختصر عرصے میں اور قلیل وسائل میں بہترین نتائج دیے۔ صلح حدیبیہ کا فیصلہ۔ ہائے ہائے ہائے، ایک بات کر رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ہو 13 سال، اور مدینے میں جا کر تو اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ ایک ایک واقعہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، بالکل فیصلے عین حکمت کے مطابق کیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتنے شارٹ عرصے میں قرآن کا نافذ بھی، اور ساری قرآن نازل بھی اور پھر نافذ ہو جائے، یہ صرف کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ لہٰذا یہ جو اس کو شاعر کہتے ہیں اور قرآن کو شاعری کہتے ہیں، کتنے بڑے گمراہ ہیں۔
بل قالوا اضغاث الاحلام بل لفتراہ بل هو شاعر. اچھا یہاں تک کوئی سوال ہو؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ یہ کوئی نشانی لائیں جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. یہاں نشانی کا مطلب کیا ہے بھلا؟ معجزات، جی معجزہ دکھائیں کوئی. ڈاکٹر صاحبہ مادی معجزات جیسے یہ بات آپ آدھی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مادی معجزہ تھا، آپ کا ہاتھ جس بغل سے نکال کر روشن ہاتھ نکلنا ایک مادی معجزہ تھا. تو وہ ورنہ اگر معجزے دیکھتے تو قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں قرآن معجزہ کیوں ہے؟ جلدی بتائیں. یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ انسان کو بدل دیتا ہے، ٹوٹل بدل دیتا ہے. مثالیں دیں. ایک انسان جو اتنی گمراہی میں ہوتا ہے وہ گولی بہترین ماریں، انسان آپ بن میں جاتا ہے. مثال کہہ رہا ہوں. حضرت عمر مثال ہیں، کس قدر عصبیت پسند تھے جب کافر تھے، مومن ہوا تو وہ انسان دنیا کا عظیم ترین انسان بن گیا. قرآن نے آج بھی دیکھ لیں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی حقانیت کے قائل ہو کر مسلمان ہوتے ہیں. ان کی زندگیاں شراب اور کلبوں کی زندگیوں کو چھوڑ کر کس طرح وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. بات کریں قرآن کی تاکہ آج کے بندے کو سمجھ آئے. آپ ہواؤں میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ سر قرآن شاعر کے بارے میں میں تھوڑا وضاحت چاہ رہا تھا، اجازت دیں. جی فرمائیے. یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی مکہ میں جو بھی لوگ تھے اس وقت شاعری کے میدان میں وہ عروج پہ تھے. تو ہر سال ان کے ہاں وہاں ایک ہوتا تھا مقابلہ، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر وہاں چپکا کے چلے جاتے تھے اپنا کلام. تو اس زمانے میں غالباً یہ قرآن کا بھی کسی نے، مجھے یاد نہیں کون تھے، وہ شاید سورہ کوثر انہوں نے وہاں لٹکا دیا تھا، یعنی انہی کلام میں. تو اس وقت پھر لوگوں نے کہا یہ کسی انسان کا نہیں ہے، جو مجھے روایت سے جو مفہوم ذہن میں آ رہا ہے. تو وہ آیت کو بھی انہوں نے شاعروں کے کلام کے اندر ہی ڈال دیا تھا. یہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے، اس میں ادھر آپ کہتے نا یہ شاعر یا یہ شعر نہیں ہے یہ قرآن مجید، تو وہاں پہ انہوں نے پھر کیوں لٹکا دیا جو بھی صحاب تھے یا صحابی تھے؟ یہ تھوڑا مسئلہ تنگ کر رہا تھا یہ مجھے. پورا واقعہ مجھے پتہ ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں آج کے انسان کو شاعری اوورال آپ اردو شاعری میں دیکھ لیں. آپ اقبال مرحوم جیسے شاعر کو نکال دیں، خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے وہ بڑے کمال کے شاعر ہیں. یہ حضرت اقبال رحمہ اللہ اسی میں سے ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت کی بات ہے، اور وہ قرآن کسی مومن نے وہ لکھ کے آیت سورہ کوثر لٹکائی تھی تاکہ ان کافروں کو جو الزام لگا رہے ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا. تو شاعر آپ دیکھ لیں اکثریت شاعروں کی پتہ نہیں کس کس کے کلام وہ سنیں تو عورتوں کے بارے میں، وہ اپنی پسندوں کے بارے میں، دنیا ادھر کی ادھر ہانکتے رہتے ہیں. لیکن قرآن حق ہے، ایک ایک بات جو ہے وہ برحق ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے وہ عمل ہو. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ شاعری نہیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باعث سے کہ یہ ان کی شاعری ان کو زیب ہی نہیں دیتی. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. اور اس کوثر کے سورہ کوثر کے آخر میں کسی نے لکھ دیا تھا
ما هذا قول البشر. جزاک اللہ. اچھا اب بڑے غور سے سنیے، یہ شاعری پر بہترین تبصرہ ہے جو آیتیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں نا. اچھا اب اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ الزام لگاتے ہیں نا؟ تو سورہ، اس کو دیکھیں آپ کے آخر پیج پہ، نہیں پیج 1 کے آخر میں ہے، سورہ طور کی آیت 29 اور 30. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. فذکر، آپ تو نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیے. کیا یاد دہانی ہے لوگوں کو؟ کہ تم اللہ کے غلام ہو، کائنات کا مالک، کائنات کا مدبر، اس کو چلانے والا، وہ ساری اعلی صفات کا مالک جس کے لیے سارے اسماء الحسنہ ہیں. وہ کہہ رہا ہے کیا کہ اور فما انت بنعمت ربک، تو تم اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہو اور نہ مجنون ہو. آپ سوچیں، نبی تو حکمت اور علم وحی کا حامل ہوتا ہے، وہ ان چیزوں، یہ کاہن اور مجنون تو سب سے گندے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں. لہذا رب گواہی دے رہا ہے کہ آپ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. پھر یہ کافر کیوں کہتے ہیں ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون؟ کیا بات ہے قرآن نے کہی. اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ گردش ایام کا انتظار کا مطلب کیا تھا ان کافروں کا؟ جلدی بتائیں. کہ ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا اگر نہیں مانیں گے تو. صاحبہ یہ گردش چیزیں ایام سے مراد سر جی یہ کہ ان کے اوپر کب ایسے وقت پڑتا ہے کہ یہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان تو ان آپ کے. سیرت کے طالب علم ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں آپ بڑی لوز کر رہے ہیں. وہ مکے کے کافر انتظار میں تھے کہ انشاءاللہ ساری، وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی کوئی زمانے کا گردش آتی ہے اور یہ نبی ختم ہو جائے. اور کیا گردشیں نہیں آئیں اور رب نے کیسے بچایا. پھر مدینے میں بار بار حملہ آور ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں صرف مٹانا بلکہ پورے مدینے کو مٹا دینا ہے. تو اس لیے وہاں بتایا کہ یہ دیکھیں نا، منافق مدینے کے انتظار کر رہے تھے کہ یہ یہودی بڑے کمال کے ان کے بقول لوگ ہیں، یہ ابھی ختم کر دیں گے نبی. یہ تھا گردش زمانہ میں. اور ان کا یہ بھی خیال تھا منافقین مکہ کا، ساری منافقین مدینہ کا، کہ یہ تو اتنے پاورفل ہیں یہ مشرکین مکہ کہ یہ تو اس نبی کو ختم کر دیں گے. تو یہ منافق اور سارے یہود یہ انتظار کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گردش زمانہ میں کوئی ایسی آفت آئے گی کہ وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے. یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ کہ جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تھا منافقین کا طرز عمل. کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بتائیں، بڑے اہم یہ پوائنٹس ہیں جو قرآن بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سمجھ آ گئی سر، جزاک اللہ. اچھا اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ کی آیت 41 تا 43، بڑے غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو بقول شاعر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے. کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں گلہ کر رہے ہیں کہ تم کم ہی ایمان لاتے ہو؟ جلدی بتائیں. کیونکہ وہ قرآن کو شاعری سمجھتے تھے، اس لیے ان کا ایمان نہیں آتا.
لیکن ایک بات بتائیں، ان کی تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو پھر یہ کیوں انہوں نے حرکت کی کہ بہت لوگ کم ایمان لائے، ان کی جبکہ فطر مسخ ہو گئی تھی. کیوں مسخ ہو گئی تھی؟ سر دیکھیں، سر ایک میری بات پلیز، آپ اپنے آپ سے سوال کیا کریں، پھر قرآن سے جواب ڈھونڈا کریں، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ اس لیے کہتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے کہ وہ دنیا میں گندگیاں کرنے چاہتے تھے، وہ شیطان کے پیچھے چل کے، طاغوت کے پیچھے چل کے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل کر وہ اپنے نفس سے لوامہ کو نفس سے کیا بنا رہے تھے؟ جلدی بتائیں، نفس لوامہ کو کیا بنا رہے تھے؟ نفس نفس ہمارا. ہمارا نفس امارہ. جب نفس امارہ بن جاتا ہے تو قرآن کی تعلیمات انسان کو زہر لگتی ہیں. کیوں؟ اس کی فطرت جو اللہ نے بنائی تھی اس نے مسخ کر کے، اس مسخ شدہ فطرت پر چل چل کر اس نے اپنے آپ کو اتنا انسانیت کی سطح سے گرا دیا کہ اب قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، حالانکہ قرآن تو تمہاری عین فطرت کے مطابق ہے. ذرا سمجھیں قرآن کی عظمتیں، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر. آیت 41 اب 42 میں چلتے ہیں. لا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. یہ کاہن اول فول بکتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہم تو وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں مستقبل کی، سب بکواس ہے. قلیلا ما تذکرون، تم پہلے کہا نا قلیلا ما تؤمنون، تم ایمان کم ہی لاتے ہو. اب کہا قلیلا ما تذکرون، اور تم کم ہی غور کرتے ہو، کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ قرآن تو اللہ کی عین رحمتوں کا تقاضا ہوا. یہ جس نے نازل کیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا، تم اس پر ایمان لا کر اس دنیا کی زندگی کو اس کے مطابق نہ گزارا، تو اللہ کون ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. شدید انہار، العقاب. شدید العقاب ہے. شدید العقاب ہے، وہ العزیز ہے، غالب ہے. وہ پھر ساری قدرتیں اور طاقتیں اس کے پاس ہیں کہ ایسے ظالموں سے بدلہ لے. اور اگر آپ نے اس سے نصیحت حاصل کر لی، اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کیا، تو قرآن کیا کہتا ہے پھر تمہیں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، وہ دائمی اور ابدی ٹھکانہ جس کی ساری نعمتیں بے مثال اور لازوال. یہ قرآن حجت ہے. حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف ہے. کتنی بڑی قیمتی باتیں ہیں، کاش میں اور آپ قرآن سے یہ نصیحتیں حاصل کریں. اچھا، ایک تو انسانوں سے گلہ کیا کہ قلیلا ما تؤمنون، دوسرا گلہ کیا قلیلا ما تذکرون، اور آیت 43 میں تو انتہا ہو گئی ہے. تنزیل من رب العالمین. ہائے ہائے ہائے، یہ کس کی تنزیل ہے؟ کس نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا ہے؟ کس نے؟ رب وہ جو العالمین. سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب پالنے والا ہے، رزق العالمین، دینے والا رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے. تمہاری بحثیت انسان، بحثیت اللہ کا نائب اسی وقت پورا کر سکتے ہو جب اس تنزیل جو رب العالمین جس نے سارے جہانوں کو پالا ہے، اسی نے یہ تمہیں کتاب بھیجی ہے تاکہ تم اپنے فرائض بحثیت اشرف المخلوقات انسان کے بحثیت نائب کے ادا کر سکو. اگر اس سے انحراف کرو گے تو تم دنیا میں اتنے ہی ذلیل ہوگے جتنے آج ہو رہے ہیں. کیا بات ہے قرآن کی! ایک ایک آیت سے کتنے پہلو ہیں جو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اس کا احسان ہے رب العالمین کا.
ایک اور نقطہ بڑے غور سے سنیے، جلدی ٹھیک کرو. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے کس طرح انسان کی روح کی ربوبیت کا بندوبست فرمایا بذریعہ قرآن اور بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کے حوالے سے. سمجھیں نقطے کو.